बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका खाना जंगी के दहाने पर लॉस एंजल्स में हंगामे, डोनाल्ड ट्रंप का क्रैकडाउन, स्पेशल कमांडोज रवाना। अमेरिका इस वक्त शदीद तरीन अंदरूनी खलफशार का शिकार हो चुका है। ख़ास तौर पर लॉस एंजल्स में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी ऑर्डर जारी कर दिए हैं, जिसके तहत स्पेशल कमांडोज को फौरी तौर पर लॉस एंजल्स रवाना कर दिया गया। शहर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एप्पल, एडिडास और फार्मेसीज जैसे बड़े स्टोर्स को भी नहीं बख्शा जा रहा। मुजाहिरीन ने दुकानों के दरवाजे तोड़कर अंधाधुंध लूटमार शुरू कर दी। अमेरिका जैसी सुपर पावर की गलियों में इस वक्त लाकानूनियत का राज है और पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर गवर्नर ने ताउन ना किया तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो हर सूरत में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करके रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर कहा है कि अगर रियासतें साथ ना दें तो वो नेशनल गार्ड्स और कमांडोज के जरिए ऑपरेशन करेंगे। कई हलकों को खदशा है कि अगर ये क्रैकडाउन पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर गया तो मुल्क भर में खून खराबा हो सकता है, क्योंकि बेशतर मुजाहिरीन गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जो तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं। इनमें से कई का दावा है कैलिफोर्निया कभी मेक्सिको का हिस्सा था और वो इसे वापस लेना चाहते हैं। इस वक्त सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अमेरिका की रियासतें और वफाक एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मुल्क में गैर कानूनी अफराद को निकाल कर रोजगार के मौका पैदा करेंगे, लेकिन नाकदीन का कहना है कि ये सब एक खतरनाक तजर्बा साबित हो सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी डोनाल्ड ट्रंप को सख्त दबाव का सामना है, क्योंकि इसराइल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की हमायत चाहता है, मगर रूस की तनबीह के बाद अमेरिका इस मामले में फंस चुका है। अंदरूनी खलफशार और बैरूनी दबाव दोनों ने अमेरिका को संगीन बहरान की तरफ धकेल दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोप में जयशंकर की धमकी, भारत का पाकिस्तान पर डीप स्ट्राइक का मंसूबा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का हालिया यूरोपी दौरा बज़ाहिर सफारती था, लेकिन इसमें छुपी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो पाकिस्तान के लिए एक मुमकिना खतरे की घंटी समझी जा रही है। जयशंकर ने यूरोप में खुलेआम ऐलान किया है कि भारत अब पाकिस्तान पर डीप स्ट्राइक की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। उनका कहना था कि इस बार हमला सिर्फ सतही या अलामती नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर गहराई तक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए भारत ने 4500 ड्रोन्स, बरहमोस मिसाइल और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मंसूबा तैयार कर लिया है। ये बयानात एक वाज़िह पैगाम है कि भारत अब किसी भी महदूद कार्रवाई पर इक्तफा नहीं करेगा, बल्कि मुकम्मल तैयारी के साथ हमला करेगा। जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान मुबैना तौर पर नई कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है, जिसके जवाब में भारत खामोश नहीं बैठेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्ट्रेटजिक तौर पर यूरोप, इसराइल और दीगर ममालिक से ड्रोन्स, मिसाइल्स और दफाई साजो-सामान खरीदने के मुआहदे किए हैं, जिन पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। ये सब कुछ इस बड़ी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसमें भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। दूसरी तरफ भारत के अंदरूनी सियासी हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाकर हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। सूरत हाल ये जाहिर कर रही है कि भारत अब सियासी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी मुहिम जोई की तरफ जा सकता है और इस बार हमला सिर्फ लिमिटेड नहीं बल्कि मुकम्मल जंगी अंदाज में हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में इसराइली हमले, इमदादी मरकज पर फायरिंग से 37 फलस्तीनी शहीद। टिब्बी ज़राए के मुताबिक इनमें से 19 अफराद इस वक्त शहीद हुए जब वो गजा शहर के जनूब में नेटजारियम कॉरिडोर के करीब एक इसराइल की हमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर जमा थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स ने इमदाद के हसूल के लिए जमा अवाम पर फायरिंग की, जिससे मौका पर ही कई अफराद शहीद हो गए। मजीद 12 अफराद शमाली गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। खान यूनिस में एक बेघर ख़ानदान के खेमे पर बमबारी की गई।
اور ایک ہی خاندان کے 3 افراد جام بحق ہو گئے، جبکہ دیر البالہ میں گھروں اور ریڈ کریسنٹ کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے سے مزید 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرونز نے غزہ شہر کے مشرقی علاقوں پر اسموک بم بھی گرائے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ میں اب تک تقریباً 54,900 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ غزہ کی محصور آبادی شدید قحط، نقل مکانی اور بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ نومبر میں عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جن پر غزہ جنگ کے دوران جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ پالیسی پر اختلاف ہے تو سرکاری نوکری چھوڑ دو۔ برطانوی دفتر خارجہ نے سرکاری ملازمین سے کہا ہے کہ اگر کسی کو غزہ جنگ کے معاملے پر حکومتی پالیسی سے اختلاف ہے تو وہ نوکری چھوڑ سکتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حکومتی پالیسی سے اختلافات پر برطانوی دفتر خارجہ نے 300 ملازمین کو خط لکھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پالیسی کے معاملے پر ملازمین کی جانب سے برطانوی وزیر خارجہ کو خط لکھا گیا تھا، جس میں حکومت کی غزہ پالیسی پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ مذکورہ خط میں برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحہ بیچنے اور عالمی قوانین کی عدم پاسداری پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ خط گزشتہ ماہ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو بھیجا گیا تھا، جس میں برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت اور بین الاقوامی قانون کی ممکنہ خلاف ورزی پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ ملازمین کے لکھے گئے خط پر برطانوی دفتر خارجہ کے 2 سینئر افسران نے جوابی خط تحریر کیا۔ خط میں ملازمین کو حکومتی پالیسی سے اختلافات پر مستعفی ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا اشارہ دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کشمیر پر ثالثی کے پیشکش کے بارے میں نجی ٹی وی چینل کے بیورو چیف کی ایک سوال کے جواب میں ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ میں صدر کے ذہن یا منصوبے پر بات نہیں کر سکتی، لیکن میں جو جانتی ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس کا مقصد ملکوں کے درمیان نسلی اختلافات کو حل کرنا اور نسلی جنگیں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا یہ کسی کے لیے حیران کن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس تنازع کو حل کر دیں۔ ٹیمی بروس کا مزید کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد شخص ہیں جو کچھ اور لوگوں کو بات چیت کرنے کی میز پر لانے میں کامیاب رہے ہیں، جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے گزشتہ ماہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ تنازع میں جنگ بندی کے لیے مداخلت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارت میں منی پور میں جاری نسلی فسادات اور کشیدگی عروج پر۔ منی پور میں جاری نسلی فسادات اور کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے، جبکہ ریاست کی قومی شاہراہ پر جاری طویل ناکہ بندی سے علاقے میں اہم سپلائی متاثر ہونے سے سامان کی نقل و حمل میں شدید مشکلات ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چورا چند پور، جہاں کوکی برادری کے لوگ آباد ہیں اور دارالحکومت امپھال، اس صورتحال سے اقتصادی طور پر شدید متاثر ہیں۔ ناکہ بندی کے باعث میزورام کے راستوں سے سامان کی نقل و حمل سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پریشان مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی سے طبی سامان کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق ناکہ بندی نسلی کشیدگی اور جھڑپوں سے جڑی ہوئی ہے، جو علاقے میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ مقامی افراد نے نسلی برادریوں سے مفاہمت کی اپیل کی ہے تاکہ صورتحال معمول پر آ سکے۔ سوشل میڈیا پر بھی ناکہ بندی اور نسلی تشدد کے باعث قیمتوں کے بڑھنے اور قلت کی اطلاعات ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لاس اینجلس میں احتجاج شدت اختیار کر گیا، ایمرجنسی کرفیو نافذ، سینکڑوں گرفتاریاں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف جاری مظاہروں کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس کے باعث حکام نے مرکزی علاقے میں رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک ایمرجنسی کرفیو نافذ کر دیا۔ میئر کیرن باس کے مطابق کرفیو اگلے کئی دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ لاس اینجلس پولیس چیف کے مطابق گزشتہ 4 دنوں میں کم از کم 378 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے تقریباً 200 افراد صرف آج گرفتار کیے گئے۔ حکام نے بتایا ہے کہ مظاہرین کے مظاہروں کے دوران 23 کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ نیشنل گارڈز اور میرینز کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے، جنہیں وفاقی عمارت کی حفاظت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی وفاقی جج نے لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز اور میرینز کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست امتناع مسترد کر دی۔ عدالت نے کیس کی باقاعدہ سماعت جمعرات کو مقرر کی ہے۔ تقریباً 700 میرینز شہر کے باہر موجود ہیں اور انہیں مظاہروں سے نمٹنے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔